بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں اسے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ شخص تو ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت الکرسی ایک لسانی معجزہ ہے۔ وہ کیسے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آئیں چل کے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا موضوع اور مفہوم کیا ہے اور پھر ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ اس کو میں ایک لسانی معجزہ کیوں قرار دے رہا ہوں۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے نظر آتے ہیں۔ پہلے چل کے ان جملوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا جملہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے معبود برحق، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگلے جملے میں آپ کو نظر آئے گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ آپ اگر ان جملوں کے اوپر غور کریں تو جیسے میں نے کہا کہ چھوٹے جملے آپ کو نظر آتے ہیں اس آیت میں، تو ٹوٹل جملے یہ 9 ہیں۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، چوتھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پانچواں جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، چھٹا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساتواں وسع کرسیہ السماوات والارض، آٹھواں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف کہ آخر میں اس کو کیوں ایک لسانی معجزہ قرار دے رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے جملہ کے اوپر غور کریں۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ اگر آخری جملے کے اوپر غور کریں، وہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ آپ ان دونوں جملوں کے اوپر غور کریں، پہلے جملہ میں اللہ کی توحید برحق کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے دو صفاتی ناموں سے اس آیت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور آپ آخری جملے کے اوپر غور کریں تو اللہ کے دو صفاتی ناموں سے اس آیت کا اختتام کیا گیا ہے۔ تو گویا ایک سیمیٹری ہے، ایک توازن ہے، ایک یکسانیت ہے۔ اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، شروع سے دوسرا جملہ اور آخر سے بھی دوسرا جملہ، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ دوسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اور آخر سے دوسرے جملے کے اوپر غور کریں، یعنی آٹھواں جملہ ولا يعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جملہ نمبر 2 اور جملہ نمبر 8 کے موضوع میں بھی آپ کو ایک یکسانیت نظر آ رہی ہو، یہیں پہ بس۔ اب تیسرے جملے کو دیکھیں، شروع سے تیسرا اور آخر سے تیسرا، یعنی تیسرا اور ساتواں جملہ، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تیسرے جملے میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ اور ساتویں جملے میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ اب کو ان دو جملوں میں بھی ایک یکسانیت، ایک توازن، ایک سیمیٹری نظر آئے گی۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، شروع سے چوتھے جملے کو اور آخر سے بھی چوتھے جملے کو دیکھیں، یعنی جملہ نمبر 4 اور 6، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ چوتھے جملے میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اس جملے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور کسی کی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتا یا کر سکے گا۔ اور چھٹے جملے میں بھی کیا ہے؟ اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتا۔ تو آپ کو چوتھے اور چھٹے جملے کے جو موضوع ہیں، ان میں بھی آپ کو ایک یکسانیت، ایک توازن، ایک سیمیٹری نظر آتی ہے۔ اور پھر جو درمیان کا ایک جملہ بچ گیا ہے وہ ہے جملہ نمبر 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جملہ بالکل درمیان میں ہے، اس سے پیچھے 4 جملے ہیں، اس کے بعد بھی 4 جملے ہیں۔ تو آپ غور سے دیکھیں، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ تو آپ ان 9 جملوں کے اوپر غور کریں تو آپ کو ایک عجیب و غریب یکسانیت، ایک توازن اور ایک سیمیٹری نظر آتی ہے کہ پہلا اور آخری جملہ، شروع کا دوسرا اور آخر سے دوسرا، اسی طرح شروع کا تیسرا، آخر کا تیسرا، شروع کا چوتھا، آخر کا چوتھا جملہ آپ کو ایک خاص توازن میں نظر آتے ہیں۔ آپ جب اس آیت کو بار بار پڑھیں اور بار بار اس کے اوپر غور کریں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز پختہ سے پختہ ہوتی چلی جائے گی کہ جس ترتیب سے، جس یکسانیت سے، جس توازن سے، جس سیمیٹری سے اس آیت کے جملے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ایک معجزہ سے کم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھنے، خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔